بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یعنی شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ جی ہاں ناظرین، آج کی اس نشست میں حابیل اور قابیل کا قصہ پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس دنیائے فانی میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورت میں ہوتی تھی۔ جب بھی حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تک ہی منحصر تھا تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی مقبول ہونے کا یہ دستور تھا کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں رب ذوالجلال نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے پوچھا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔
काबिल तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबिल को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा। काबिल हसद की आग में जल रहा था। इस पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ और इसके नफ्स ने इसे इस इरादे पर राजी कर लिया। इस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीर करने लगा। शैतान लईन जो इब्तदा से ही इंसान का दुश्मन है, इसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। इसने एक परिंदे को पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। यूं काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। चुनाचे काबिल ने हाबिल को मौका पाते ही कत्ल कर दिया। फिर हैरान हुआ कि इस लाश का क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब इसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ ना आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौवा भेजा जो जमीन को कुरेद रहा था। चुनाचे हुआ यूं कि दो कौवे आपस में लड़े। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन कुरेद कर गड्ढा खोदा। इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दुबा दिया। यह देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे इसने जमीन खोद कर दफन कर दिया। नाज़रीन, रवायात में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो कि बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस लईन इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चुनाचे काबिल ही वो पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला ही शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर पहला नाहक खून बहाया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, इसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया था। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।